بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لڑائی کے بعد عزیز رشتہ دار مدینہ منورہ سے احد کے میدان میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ میدان کا چکر لگایا۔ شہداء کی خون آلود اور اعضا کٹی ہوئی نعشیں دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک شہید کی بہن بھائی کی ٹکڑوں میں تقسیم لاش دیکھ کر غم سے نڈھال ہو گئیں، زار و قطار رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، تم رو یا نہ رو، اللہ نے تمہارے بھائی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ فرشتے اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ احد کے یہ شہید جن کی مبارک لاش پر فرشتوں نے سایہ کیا، حضرت ابو جابر عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے والد دولت مند آدمی تھے۔ ان کی وفات کے بعد ساری جائیداد حضرت عبداللہ بن عمرو کو ملی، لیکن یہ بہت زیادہ سخی تھے، اس لیے جائیداد ہونے کے باوجود آپ پر قرض چڑھا رہتا تھا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ کی عمر قریباً 27 سال تھی۔ نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ سے ایک قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 74 مسلمان بھی تھے۔ یہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بھی دوسرے مشرکوں کے ساتھ مکہ کا سفر کر رہے تھے۔ راستے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور یہ اپنے نوجوان بیٹے جابر کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ گویا آپ نے 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ان سب حضرات نے عقبہ ایک گھاٹی کے نشیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، اور یہی وہ موقع ہے جب ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح مدد کرنے اور حفاظت کرنے کا وعدہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعوت دینے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیش تھے۔ آپ نے ان کی بات منظور فرمائی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، ایک نام بیعت عقبہ کبیرہ بھی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے فرمایا، میرا خون تمہارا خون ہے اور میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تم جس سے لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا، اور جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ ان الفاظ کے فوراً بعد سب لوگ بیعت کے لیے لپک پڑے۔ ان سب نے ایک آواز ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنے عہد و پیمان کو پورا کر لیں گے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جنت۔ اب سب لوگ جوش و خروش سے بیعت کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بیعت میں شریک تھے۔ اس بیعت کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بیعت کے بعد آپ نے ان حضرات سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 نقیب منتخب کیے تھے، تم بھی دینی باتوں کی حفاظت کے لیے اپنے 12 نقیب چن لو۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے ان بہترین افراد نے 12 آدمی چن لیے۔ ان میں 9 قبیلہ خزرج اور 3 قبیلہ اوس کے تھے۔ خزرج کے 9 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں ان کے خاندان بنو سلمہ کا نقیب مقرر کیا گیا۔ بنو سلمہ قبیلہ خزرج ہی کی ایک شاخ تھی۔ مدینہ واپس پہنچ کر ان حضرات نے زور و شور سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ خاص طور پر ان میں سے 2 حضرات کا ذکر آپ نے ان الفاظ میں فرمایا، اللہ انصار کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، خاص طور پر عبداللہ بن عمرو اور سعد بن عبادہ کو۔ اس بیعت کے بعد مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی۔ انصار نے اپنی جانیں، اپنے مال، غرض سب کچھ مہاجرین کے لیے پیش کر دیا۔ 2 ہجری میں میدان بدر میں پہلا معرکہ ہوا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان 313 مجاہدین میں شامل تھے۔
گویا آپ کو بدری صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس لڑائی میں کفار مکہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار انتقام کی آگ میں جلنے لگے اور اگلے سال مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ آپ کے صحابہ کی تعداد 700 تھی، جبکہ کفار 3000 کی تعداد میں تھے اور ہر طرح سے ساز و سامان سے لیس تھے۔ ان غازیان اسلام میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس غزوہ سے ایک رات پہلے انہوں نے اپنے نوجوان فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، بیٹے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس لڑائی میں مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ مجھے اپنی جان، مال اور اولاد ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تم گھر پر رہ کر اپنی بہنوں کی اچھی طرح خبر گیری کرنا اور مجھ پر جو قرض ہو ادا کر دینا۔ یہ وصیت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے کی کہ ان کی 9 بیٹیاں تھیں، ان میں سے کچھ بہت چھوٹی تھیں اور ان 9 بہنوں کے بھائی صرف ایک تھے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر وہ بھی لڑائی میں شریک ہو جاتے تو گھر میں صرف بچیاں رہ جاتیں۔ میدان کارزار گرم ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر شیر کی طرح مشرکوں پر جھپٹے، دور تک ان کی صفوں میں گھس گئے اور بہت سے کافروں کو جہنم رسید کر ڈالا۔ ایسے میں ایک مشرک سفیان بن عبد شمس نے ان پر تاک کر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر گر پڑے۔ اس طرح ان کی شہادت کی تمنا پوری ہو گئی۔ سنگ دل کافروں نے ان کا مسئلہ کیا، یعنی ناک، کان وغیرہ کاٹ ڈالے۔ لڑائی ختم ہوئی تو مسلمانوں نے ناش پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حالت دیکھ کر رونے لگے۔ ان کی بہن حضرت ہند بنت عمرو رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں، ضبط نہ کر سکیں، دونوں مل کر رو رہے تھے۔ ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ فرمائے، تم رو یا نہ رو، فرشتے اپنے پروں سے عبداللہ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ہند بنت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت عمرو بن جموح اور بیٹے حضرت خلاد بن عمرو رضی اللہ عنہما بھی شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے تینوں لاشوں کو اونٹ پر لادا اور کفن دفن کے لیے مدینہ لے چلیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان جنگ کی طرف آتے ہوئے ملیں۔ اس وقت تک پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولیں، الحمدللہ، اللہ کے رسول خیریت سے ہیں اور یہ لاشیں میرے شوہر، فرزند اور بھائی کی ہیں۔ اتنے میں وہ اونٹ خود بخود بیٹھ گیا۔ اسے بہت ہانکا گیا لیکن اس نے مدینہ کی طرف قدم نہ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر ام المومنین نے ان سے پوچھا، کیا ان میں سے کسی نے مدینہ سے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میرے شوہر عمرو بن جموح نے چلتے وقت دعا مانگی تھی کہ الہی مجھے اہل و عیال کی طرف واپس نہ لانا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انصار میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ عمر بھی ایسے ہی تھے۔ تم ان لاشوں کو واپس احد کے میدان میں لے جاؤ اور دوسرے شہیدوں کے ساتھ دفن کرو۔ حضرت ہند نے اپنے اونٹ کا منہ میدان احد کی طرف کیا تو وہ تیزی سے چلنے لگا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے دفن کرایا۔ مورخ ابن کثیر کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بہنوئی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں تفصیل بھی آئی ہے کہ شہادت کے وقت ان کے چہرے پر بھی ایک زخم آیا تھا
ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا ملا تھا۔ کسی نے ان کا ہاتھ ہٹایا تو زخم سے خون ٹپکنے لگا، پھر ان کا ہاتھ خود بخود اس زخم پر جا ٹکا تو خون بند ہو گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، غزوہ احد کے 6 ماہ بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی لاش کو دوسری قبر میں منتقل کیا۔ اس وقت بھی ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے ابھی دفن کیے گئے ہوں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ غزوہ احد کے 46 سال بعد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سیلاب کی وجہ سے کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا تو لاش بالکل صحیح سالم تھی۔ ترمذی میں ہے، غزوہ احد کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمزدہ رہنے لگے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، جابر تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، باپ شہید ہو گئے اور ان کے سر پر بہت سا قرض ہے، 9 بہنیں ہیں، اس لیے فکر مند رہتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے بلا واسطہ اور بے حجاب یعنی پردے کے بغیر بات کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی سے بے پردہ بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو سامنے بلا کر فرمایا، اے میرے بندے، جو تمنا ہو بیان کر۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر تیرے دشمنوں سے لڑوں اور شہادت پاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا قطعی فیصلہ ہے، جو دنیا سے آئے گا واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اچھا تو الہی میرے حال کی خبر میرے پسماندگان کو پہنچا دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پرسکون ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے باغوں کی کھجوروں میں اتنی برکت دی کہ ان کے والد کا سارا قرض ادا ہو گیا، اور قرض ادا ہونے کے بعد بھی بہت کچھ بچ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔